جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کا ایک جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ مجمع میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا اس دنیا میں کوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ان کا جواب صحیح تھا کہ شریعت کا اور احکام شریعت کا علم اس وقت حضرت موسیٰ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ نبی تھے، نبی کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن وہ جواب پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو بتلانے کے لیے اور ان کی آزمائش کے لیے یہ فرمایا کہ ہمارا ایک اور بندہ ہے موسیٰ جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر آپ کچھ اس کی نشانی بتلا دے، کچھ اس کا عطا پتہ بتلا دیں تو میں اس کی خدمت میں جا کر وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے راستے میں نکلتا ہے، علم کے حصول کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، حدیث میں ہے کہ فرشتے اس کے
پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں جو چونٹیاں رہتی ہے وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ میں بھی اس بندے کے پاس جانا چاہتا ہوں. پچھلی مجلس میں وہ تفصیل سے آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بتلانے پر ایک مچھلی ساتھ لے کر نکلے تھے، اور نشانی یہ تھی کہ جہاں یہ مچھلی کود کر دریا میں چلی جائے وہ جگہ وہاں پر وہ بندہ مل جائے گا، وہ نشانی ہے. چنانچہ یہ مچھلی کھانے کے لیے بھی انہوں نے ساتھ میں لی تھی اور یہی مچھلی نشانی بھی تھی. وہ مچھلی حضرت موسیٰ اور ان کے خادم نے ایک طرف سے کھا لی تھی اور پھر اندر رکھ دی تھی. جب وہ جگہ آئی تو وہ مچھلی میں دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ڈالی اور وہ مچھلی اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی. پچھلی مجلس میں آیا ہے کہ پھر یہ لوگ پلٹ کر آئے، آگے نکل گئے تھے بھول کر، پلٹ کر دوبارہ آئے. وہاں اب اس بندے سے ملاقات ہونے والی ہے. اور وہ جو مچھلی تھی جس کو ایک طرف سے انہوں نے کھایا تھا اور وہ سمندر میں چلی گئی، بعد میں ان کے ہاتھ نہیں آئی، کہتے ہیں کہ اس کی نسل بھی چلی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس مچھلی کی نسل چلی، اور بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ میں نے خود اس مچھلی کو یعنی اس کی نسل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. چونکہ حضرت موسیٰ اور ان کے خادم نے ایک طرف سے کھا لیا تھا، تو ابھی بھی وہ مچھلی ایسی ہوتی ہے کہ ایک طرف گوشت ہوتا ہے اور ایک طرف خالی چمڑی ہے ایسے. اور اس وقت بھی وہ دنیا میں ملتی ہے. ہمارے استاد مفتی محمود صاحب بارڈولی دامت برکاتہم بہت جگہ سفر کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایجپٹ کا سفر کیا تھا، مصر کا، تو وہاں میں نے یہ مچھلی کھائی تھی. اور اس کا نام آج بھی یہ مچھلی سمک موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی اسی نام سے مارکیٹ میں ملتی ہے اور بہت مہنگے داموں بکتی ہے. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودی ان کو نبی مانتے ہیں، تو یہودیوں کا بہت گہرا ربط ہے. تو جیسے ہی وہ مارکیٹ میں اترتی ہے یہودی اس کو اٹھا لیتے ہیں. تو استاد کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت مشقت کے بعد ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے کہیں سے لا کر کھلائی. اس کی لذت بھی بڑی عجیب تھی، دوسری مچھلیوں سے اور دوسری سب چیزوں سے الگ ہی اس کا لطف تھا. اور آج بھی وہ ویسی ہی ہے، یعنی ایک طرف اس کے گوشت ہوتا ہے، دوسری طرف صرف چمڑی اور اس کے بعد کانٹا، کیونکہ وہ ایک طرف کا حضرت موسیٰ اور ان کے خادم نے کھایا ہوا تھا. تو اس مچھلی کی نسل چلی اور اس کو آج سمک موسیٰ کہتے ہیں. دنیا کے بعد دوسرے ممالک میں بھی یہ مچھلی پائی جاتی ہے. تو جہاں وہ مچھلی غائب ہوئی تھی وہ جگہ نشانی تھی کہ یہاں پر وہ اللہ کا بندہ ملے گا جس سے تمہیں علم حاصل کرنا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم واپس پلٹ کر آئے اس جگہ پر، اور یہاں سے اس بندے کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہاں دیکھا کہ ایک آدمی اس چٹان کے پاس جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی چادر لپیٹ کر، سر سے پاؤں تک چادر لپیٹ کر سویا ہوا ہے. انہوں نے قریب میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا زور سے، تو اندر چادر سے آواز آئی، سلام کا جواب دیا اور آواز آئی کہ یہاں کون ہے سلام کرنے والا. اصل میں وہ کافروں کا علاقہ تھا، وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، اور سلام تو مسلمان کرتا ہے. تو اندر سے اس نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو اس پر اندر سے پوچھا گیا کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے موسیٰ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہی موسیٰ ہوں. پھر سوال ہوا اس بندے کی طرف سے کہ اچھا کیوں آئے ہو یہاں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس آنے کا حکم دیا ہے. کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس میرے پاس آنے کا حکم دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ علم جو اللہ نے تم کو خاص دیا ہے اور میرے پاس نہیں ہے. اس پر اس سامنے والے بندے نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، جو علم تمہارے پاس ہے یعنی شریعت کا علم وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی امور تکوینیہ کا علم. میں بعد میں بتاتا ہوں امور تکوینیہ کس کو کہتے ہیں. امور تکوینیہ کا علم. بہرحال یہ باتیں ہوگی، اور یہ جو بندہ جو یہاں ملا اس کا قرآن کریم نے نام نہیں لیا، تذکرہ کیا ہے، لیکن احادیث میں باقاعدہ نام ہے کہ اس سے حضرت خضر علیہ السلام مراد ہیں. چنانچہ یہاں سے آیت میں انہی کا تذکرہ ہے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو ان دونوں نے
ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا جن کو ہم نے اپنے پاس سے خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور ہم نے اپنے پاس سے خاص علم ان کو سکھایا تھا. یہ کون بندہ ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. ان کا نام خضر کیوں پڑ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت دی تھی. خضر کا معنی عربی میں ہوتا ہے سبزے کے، جہاں گھاس اگتی ہے، سبزہ جس کو بولتے ہیں، ہریالی، گرینری. تو یہ اللہ نے ان کو یہ خاص کرامت دی تھی کہ یہ جہاں بھی خشک زمین پر جا کر بیٹھ جاتے تھے تو وہاں خود بخود گھاس اگ جاتی تھی. یہ جس زمین پر بھی جا کر بیٹھ جاتے تھے وہاں خود بخود گھاس اگنا شروع ہو جاتی تھی. تو چونکہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ ایک خاص کرامت عطا ہوئی تھی، اس لیے ان کا لقب خضر پڑ گیا، ورنہ ان کا نام خضر نہیں ہے، نام ان کا کچھ اور تھا. اب حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کون شخصیت تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ تھے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرشتے اور انسانوں کے درمیان ایک اور مخلوق ہے جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے، جو خالص نور سے پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ جو ہے وہ دوسرے مادوں سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ جو فرشتوں کی طرح نہیں ہے لیکن انسانوں کی طرح بھی نہیں ہے. تو انسانوں اور فرشتوں کے درمیان، جن کو بعض علماء نے لکھا ہے زمینی فرشتے، یعنی ان کی پیدائش انسانی مادے سے ہوئی ہے لیکن انسانوں کی جو خاصیت ہے وہ خاصیت ان میں نہیں ہے. لیکن زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے، البتہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا وہ شریعت کے احکام والا علم نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا فرمایا تھا وہ امور تکوینیہ کا علم تھا. امور تکوینیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک تو شریعت کا علم ہوتا ہے اور تکوین کا علم ہوتا ہے. شریعت کے علم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، عبادت کیسے کرنا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ کیسے بننا ہے، ان سب چیزوں کے علم کو شریعت کا علم کہتے ہیں، احکام شریعت کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے تکوین کا علم. تکوین کا علم یعنی کہاں کون سا حادثہ ہونا ہے، کس کو حادثے سے بچانا ہے، اور کہاں بارش ہونی ہے، کہاں بارش نہیں ہونی ہے، کہاں سیلاب آنا ہے، کہاں کس کی موت ہونی ہے، کہاں کس کو پیدا ہونا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا خاص خاص علم اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض فرشتوں کو یا اپنے بعض بندوں کو دیا ہوا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ تکوینی امور کا علم عطا فرمایا تھا جس کو علم لدنی کہتے ہیں. علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو آدمی حاصل کرتا ہے، جیسے ہم مکتب میں حاصل کرتے ہیں، مدرسوں میں جا کر حاصل کرتے ہیں، تو یہ آدمی اپنی آنکھ سے پڑھ کر، اپنے منہ سے پڑھ کر، آنکھ سے دیکھ کر، ان سب حواس کے ذریعے سے، اعضاء کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے. اور ایک علم وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بندے کے دل میں ڈالتے ہیں. یہ جو ڈائریکٹ بندے کے دل میں ڈالا جانے والا علم ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. آج بھی بعض بزرگوں کے متعلق ہم لوگ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو علم لدنی حاصل تھا، ان کو سب پتہ چل جاتا تھا، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو بتایا جاتا تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام کو بھی علم لدنی حاصل تھا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وہ علم ان کے دل میں ڈالا جاتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی قیامت تک کے لیے دے رکھی ہے، یعنی وہ قیامت تک زندہ رہیں گے. ہر انسان اس دنیا میں آتا ہے اور ایک مدت کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں بہت لمبی زندگی دی گئی، قیامت تک کی زندگی ان کو دی گئی. اور ان کے ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے ذمہ کام یہ اس طرح کے کام ہے جو تکوینی امور کے کام ہوتے ہیں. اور بہت سارے قصوں میں ہم سنتے ہیں کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا اور ایک بزرگ ان کو راستے میں ملے، ان کو راستہ بتایا، پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خضر ہوں اور میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتا ہوں. کبھی کوئی مصیبت میں پھنس گیا اور اللہ کا نیک بندہ تھا تو کسی بزرگ نے آ کر مدد کر دی، خواب میں آ کر رہنمائی کر دی. پوچھا کون آپ؟ کہا میں خضر ہوں. تو ان ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ان واقعات سے علماء نے اندازہ لگایا ہے اور لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں
اور قیامت تک کے لیے اللہ نے خاص ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے محدث ہیں مولانا سید اصغر حسین میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان پر حضرت خضر علیہ السلام پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، حیات خضر، خضر کی زندگی، خضر علیہ السلام کی لائف، تو ان کی زندگی پر پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، لیکن وہ نبی نہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجے جاتے ہیں شریعت کا علم بتلانے کے لیے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہمارے نبی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ایسے نہیں، بلکہ یہ وہ نبی تھے جن کا کام اللہ کے پاس تکوینی امور کو انجام دینے کا تھا۔ بہرحال یہاں انہی کا تذکرہ ہے، حدیث میں ان کے نام کی صراحت آئی ہے، بخاری اور مسلم میں صحیحین میں ان کے نام کی کہ یہاں فوجد عبدا من عبادنا، بندے سے مراد یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ ان دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت دی تھی۔ کیا رحمت دی تھی؟ رحمت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایسی رحمت دی تھی کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے گھاس اگاتی تھی۔ رحمت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت دی تھی۔ رحمت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، وہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے تھے۔ تو بہت سارے رحمت کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اللہ نے ان کو اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں۔ فوجد قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں اس غرض سے تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو فائدے والا علم اللہ کی جانب سے آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ مجھ کو بھی سکھا دیں۔ میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کالج میں مدرسے میں داخلے کے لیے اپلیکیشن لکھتے ہیں، درخواست لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنے کے لیے ان سے اجازت طلب کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کر سکتا ہوں۔ تو اس پر یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھو اللہ کے اتنے بڑی نبی تھے، اس زمانے میں ان سے زیادہ کوئی بڑا آدمی نہیں تھا اللہ کے نزدیک، جس کو خود اللہ کے ساتھ براہ راست کوہ طور پر جا کر اللہ کے ساتھ بات کرنے کا اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہو، اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن ان کی تواضع کتنی تھی، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا جھکایا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو، آپ اجازت دے گے تو میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو علم حاصل کرنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو جھکا کر جو جتنا علم حاصل کرے گا اللہ کے ہاں اس کا اتنا رتبہ بڑھے گا۔ بہت سی مرتبہ آدمی کو کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے، علم کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے، اپنی زندگی کے متعلق، نماز کے متعلق، غسل کے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو آدمی حیا محسوس کرتا ہے، شرم کرتا ہے، حجاب محسوس کرتا ہے، حالانکہ علم کی بات پوچھنے میں آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے۔ جو پوچھتا ہے وہ پاتا ہے اور جو شرماتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صرف 17 سال کی عمر کے تھے، بعد میں جا کر وہ رئیس المفسرین کہلائے، یعنی قرآن کی تفسیر کا صحابہ میں سب سے زیادہ علم جن کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صرف 17 سال کی عمر تھی، اس وقت بہت زیادہ علم انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ایک انصاری صحابی سے جو ان سے بڑی عمر کے تھے ان سے کہا کہ آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب ہم جو صحابہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے علم حاصل کریں، ان سے پوچھ کر، یہ مہاجرین میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، انصار میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ انصاری صحابی نے کہا کہ کیا تمہیں یہ امید ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی
ان جیسے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ تم سے کوئی کیوں پوچھے گا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ یوں کہہ کر وہ انصاری صحابی تو نہیں آئے ساتھ میں، لیکن عبداللہ ابن عباس نے سوچ لیا کہ مجھے کسی بھی حال میں علم حاصل کرنا ہے۔ اور چونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہوئے، چچا زاد بھائی ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تو صحابہ آپ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ یہ کسی کے پاس علم کی کوئی بات معلوم ہوتا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کسی صحابی کے متعلق، تو ان کے گھر کے دروازے کے باہر جا کر بیٹھ جاتے تھے، کھٹکھٹاتے نہیں تھے کہ مجھ کو وہ حدیث سناؤ، وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ صحابی جب دوپہر میں آرام کر کے باہر نکلتے تھے، دوپہر کا وقت دھوپ کا ہوتا ہے، اور عرب میں ریگستان جیسے راجستھان میں زمین ہوتی ہے نا مٹی والی، وہ ہوتی تھی، بہت جو ہے وہ دھوپ بھی رہتی تھی اور ساتھ میں ہوائیں بہت چلتی تھی، پورے وقت ان کے چہرے پر مٹی آتی رہتی تھی۔ پھر جب وہ خود دروازہ کھول کر باہر نکلتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے پوچھتے کہ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے؟ اگر سنا ہے تو آپ مجھ کو سنائیں، اور اس طرح علم حاصل کرتے تھے۔ بہت سی مرتبہ وہ صحابہ کہتے بھی تھے کہ آپ کیوں باہر بیٹھ جاتے ہیں، آپ دروازہ کھٹکھٹاتے، آپ اندر تشریف لے آتے ہیں اور آپ اسی وقت کہہ دیتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور چچا زاد بھائی ہیں، آپ کو تو ہم ایسے ہی بتا دیں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤں۔ اس جھکانے کا، تواضع کرنے کا، پوچھ پوچھ کر علم حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اتنے بڑے صحابی ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں جب کسی چیز کا مشورہ ہوتا تھا تو اس مشورے میں بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کو جو بہت بڑے شمار ہوتے ہیں ان کو بلاتے تھے، تو ساتھ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی بلاتے تھے، باقاعدہ ان کو اپنی مجلس میں شریک کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور سب لوگوں سے رائے لینے کے بعد ان کی رائے کو خاص اہمیت دیتے تھے کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اور اتنا علم اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ان کو دیا کہ اس زمانے میں قرآن کریم کی تفسیر کا علم رکھنے والا ان سے بڑا کوئی صحابی نہیں تھا، اور رئیس المفسرین کہلائے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ پوچھنے میں انہوں نے شرم نہیں کی اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس آیت سے، ان کے اس جملے سے کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، حالانکہ وہ ان سے بڑے تھے مرتبے میں حضرت خضر سے، لیکن پوچھ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کر سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہاں آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ جو علم رکھتے ہیں وہ شریعت کا علم ہے، اور میں جو علم رکھتا ہوں وہ آپ کو نہیں ہے، تو میں جو جو کام کروں گا نا اس کی وجہ آپ نہیں جان پائیں گے۔ میں کچھ بھی کروں گا آپ کو لگے گا یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، تو آپ میرے ساتھ رہ نہیں پائیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے۔ اسی کو حضرت خضر کہہ رہے ہیں قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر بالکل صبر نہیں کر سکو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جن باتوں کی آپ کو پوری طرح جانکاری نہیں ہے آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے؟ یعنی آپ تو وقت کے نبی ہے، نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہو تو کھڑے ہو کے اس پر ٹوکنا، یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ آپ نبی ہے، میں کچھ کروں گا، آپ کو میں نے کیوں کیا ہے اس کا علم نہیں ہے، تو آپ بار بار مجھ کو ٹوکیں گے، آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے انبیاء کا کام ہے شریعت کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس پر روکنا، ٹوکنا، سمجھانا، ویسے جو انبیاء کے وارث ہیں علماء، ایک عالم کی بھی شان یہ ہونی چاہیے کہ شریعت کے خلاف محلے میں، سماج میں کوئی کام ہو تو جن لوگوں کی طرف سے کام ہو رہا ہے ان کو جا کر سمجھاوے، ان کو روکے اور ٹوکے، ان کو مسئلہ بتاوے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ماننا نہ ماننا اس کی بات ہے، وہ اس کا ہے۔ ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کے خلاف، بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اگر اس سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اس حرکت کو بری جانے، یہ ایمان کا سب سے
کمزور حصہ ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، میرے ساتھ رہنا کوئی کھیل نہیں ہے، میرے ساتھ رہو گے قدم قدم پر عجیب عجیب باتیں ہوگی، ایک دم انوکھی انوکھی باتیں ہوگی قدم قدم پر، آپ کو لگے گا شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، حالانکہ میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق کام کروں گا، آپ برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ دیکھو دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت صبر کروں گا، ساتھ میں کیا کہا؟ انشاءاللہ آپ مجھے۔ اس لیے کوئی بھی بات کا ارادہ کرنے سے پہلے، وعدہ کرنے سے پہلے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ میں انشاءاللہ ملا دینا چاہیے کہ انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہیں کروں گا، میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے، مجھے ایک موقع دیجئے، چانس دیجئے آپ کے ساتھ رہنے کا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بڑی بھاری شرط لگا دی۔ کیا شرط لگا دی؟ جیسے مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے نا، تو کالج میں داخلہ ہوتا ہے، اسکول میں داخلہ ہوتا ہے، تو وہاں کچھ رولز ہوتے ہیں کہ یہ رولز آپ کو فالو کرنے پڑیں گے، یہ قانون ہے، ان قوانین پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے مدرسے کا ایک ہی اصول تھا، ان کے یہاں ان کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنے کا ایک ہی اصول تھا جو انہوں نے بتایا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو فلا تسألنی عن شیء، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ کو پوچھنا مت کہ خضر ایسا کیوں کیا، میں جو کچھ بھی کروں مجھے کرنے دینا۔ ہاں، ایک وقت آئے گا، ایک موقع آئے گا کہ میں خود تمہیں بتاؤں گا کہ یہ وہ کام میں نے کیوں کیا تھا، فلانا کام میں نے کیوں کیا تھا، فلانا کام، لیکن جب تک میں نہ بتاؤں خود سامنے سے، وہاں تک موسیٰ تمہارا کام کیا ہے؟ چپ رہنا، کہ تم چپ رہ کر میرے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہے وہ ساری دیکھتے رہنا، درمیان میں کچھ بولنا نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ رہنا ہے تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں، آپ مجھ سے سامنے سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا شرط منظور ہے۔ کیا شرط رہی؟ کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو کوئی چیز پوچھنا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی۔ اب قرآن آگے کہہ رہا ہے فانطلقا، موسیٰ اور خضر دونوں چلے۔ سوال یہ ہے کہ وہ خادم کدھر گئے؟ وہ ایک خادم بھی تو ساتھ میں تھا نا، یوشع ابن نون، جو بعد میں جا کر خود نبی بنے، وہ کدھر گئے؟ ان کا کیوں قرآن نے تذکرہ نہیں کیا؟ تو اس کے علماء نے 3 جواب لکھے ہیں کہ یا تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے سفر کے لیے تمہیں ساتھ لیا تھا، سفر پورا ہو گیا، بندہ مل گیا، اب تم واپس چلے جاؤ یہاں سے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ان کو واپس بھیج دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کو وہاں مجمع البحرین، 2 دریاؤں کا سنگم، جہاں وہ مچھلی گم گئی تھی اور جہاں اس بندے کو ملنا تھا، نشانی طے ہوئی تھی، وہیں ٹھہرا دیا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں ان کے پاس سے علم حاصل کر کے پھر تمہارے پاس آؤں گا۔ اور تیسرا جواب جس کو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی ساتھ تھے، لیکن 2 بڑے نبی کے ہوتے ہوئے اب تیسرے جو کہ اس وقت خادم کی حیثیت رکھتے تھے، ان کا کوئی ذکر قرآن نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ تو تابع تھے، ماتحت تھے۔ جیسے دعوت ہوتی ہے کسی کی طرف سے تو سامنے والا بندہ پوچھتا ہے کہ کتنے آئیں گے، تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ ہم میاں بیوی 2 لوگ آئیں گے، حالانکہ ساتھ میں 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، پر اس کو الگ گنتے نہیں ہیں کیونکہ بچے تابع ہیں۔ تو یہ خادم تھے، تابع تھے، اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ فانطلقا، سو وہ دونوں یعنی موسیٰ اور خضر علیہم السلام چلے۔ پہلی عجیب بات دیکھو کیا ہو رہی ہے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب یہ دونوں چلتے چلتے آگے جا کر کشتی میں سوار ہو گئے تو تختہ توڑ کر خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر ڈالا۔ کیا ہوا؟ یہ دونوں چلے، آگے سمندر تھا، راستہ نہیں تھا وہاں، تو وہاں راستہ وہ سمندر پار کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھ کر جانا پڑتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا، انسانی شکل میں بھی حضرت خضر آتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بڑے بزرگ ہے یا پہچان لیا، تو ان دونوں حضرات کو کشتی میں بٹھا لیا کہ آپ دونوں کشتی میں آ جاؤ۔ اور کشتی کا جو مالک ہے اس نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، پیسے بھی نہیں لیے، کشتی میں بیٹھنے کی کوئی اجرت نہیں لی کہ آپ کو کچھ نہیں دینا، آپ ساتھ میں بیٹھ جاؤ۔
اب جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھے اور کشتی آگے چلی تو ایک عجیب واقعہ ہوا. ایک چڑیا کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی میں چونچ ماری. حضرت خضر اور موسیٰ دونوں اس منظر کو دیکھ رہے تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ دیکھتے ہو اس چڑیا کو؟ اس چڑیا نے پانی میں سمندر میں چونچ مار کر جتنا پانی اپنی چونچ میں لیا, کتنا لے گا؟ ایک قطرے سے بھی کم. جتنا اپنی چونچ میں لیا ہے نا, میرے اور آپ کے اور اس دنیا کے تمام لوگوں کے, انسانوں کے علم کی نسبت اللہ کے علم سے اتنی بھی نہیں ہے. یعنی اس چڑیا نے سمندر سے جتنا پانی لیا, ایسے ہی ہم لوگ, ہم سب انبیاء اور سارے انسان مل کر اللہ کے علم کے دریا سے جتنا لے رہے ہیں اس کی نسبت پانی کے ایک قطرے کی بھی نہیں ہے. یعنی گویا کہ حضرت خضر علیہ السلام تنبیہ کرنا چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ کو کہ مجمع میں کبھی ایسا نہیں کہنے کا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. ہم سب کو جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ کے دریائے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. اور اس قصے سے مشرکین مکہ کو بھی جواب مل گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورت جب شروع ہوئی تھی تو یہ بات آئی تھی کہ مکے کے مشرکین نے مدینے کے یہودیوں سے چند سوالات لے کر آئے تھے کہ اگر آپ ان سوالات کا جواب دے دو تو ہم آپ کو نبی مانیں گے. تو ساتھ میں مشرکین کو بھی یہ جواب مل گیا اس قصے سے کہ نبی کو ہر بات کا علم ہو ایسا ضروری نہیں ہے. اللہ جو بات نبی کو بتاتے ہیں وہی بات نبی کو معلوم ہوتی ہے, ساری باتیں انبیاء کو معلوم نہیں ہوتی ہیں. بہرحال جب کشتی میں بیٹھے, یہ کشتی تھوڑی آگے چلی تو ایک مقام پر پہنچ کر اترنے سے پہلے, جہاں ان دونوں کو اترنا تھا, اترنے سے پہلے کشتی میں ایک کلہاڑا رکھا ہوا تھا. وہ کلہاڑا لے کر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ, اس کا جو ایک پارٹ ہوتا ہے وہ توڑ ڈالا, بلا وجہ توڑ ڈالا. حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا ایسا ایک آدمی آپ کو کشتی میں بغیر کرائے کے بٹھا کر احسان کرتا ہے, بدلے میں آپ اس کی کشتی توڑ دو گے؟ تو حضرت موسیٰ بول اٹھے کہ کیوں تم نے اس کی کشتی توڑی؟ یہ لوگ تو آگے جا کر ڈوب جائیں گے, آپ نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا ہے, پانی اندر آ جائے گا, ڈوب جائیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی ڈوبا نہیں تھا. کیوں نہیں ڈوبا تھا؟ بعد میں وہ کشتی آگے چلی تو بھی کوئی نہیں ڈوبا. کیوں نہیں ڈوبا؟ یا تو حضرت خضر کی کرامت تھی کہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہونے کے باوجود پانی اندر نہیں آیا, یا یہ کہ حضرت خضر نے اس طرح توڑا تھا کہ کشتی ٹوٹی ہوئی عیبدار معلوم ہوتی تھی لیکن پانی اس میں داخل نہیں ہوتا تھا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے نا کانچ کا ایک تختہ لگا دیا تھا, وہ لکڑے کا ٹوٹ گیا تو کانچ کا ایک لگا دیا, دور سے کوئی آدمی دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے, لیکن نزدیک آ کر دیکھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ کشتی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس پر جو ہے وہ کانچ کا لگا ہوا ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا, سوال کر دیا جو کہ اصول کے خلاف تھا. کیا سوال کیا؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے کیا آپ اس کشتی میں سوراخ کر دیا آپ نے تاکہ ان سب کشتی والوں کو ڈبو دے؟ لقد جئت شیئا امرا, تم نے تو بڑا عجیب کام کر دیا. ایسا کرتے ہیں کوئی کشتی میں بٹھائے تو اس کی کشتی توڑ ڈالتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ تم کو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو کچھ بولنا نہیں ہے, کوئی سوال نہیں کرنا, اور ابھی تو پہلا واقعہ ہوا اور تم سوال کر بیٹھے. ایک دم سے حضرت موسیٰ کو یاد آیا کہ ہاں یہ تو شرط ہوئی تھی کہ بولنا نہیں ہے, کوئی سوال نہیں کرنا ہے. اب بھول سے نکل گیا سوال, تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سوری بول رہے ہیں, کہہ رہے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. تو موسیٰ نے کہا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے علم حاصل کرنے کے کام کو زیادہ مشکل مت بنائیے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھول ہو گئی, میں اس پر سوری کہتا ہوں, لیکن ابھی میرے کو ایک اور چانس دو, مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے. یہاں حضرت موسیٰ نے کیا بات کہی؟ لا تؤاخذنی بما نسیت, مجھ سے بھول ہو گئی ہے اس پر پکڑ مت کرو. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام سے بھی کبھی کبھی بھول ہو جاتی ہے, وہ بھی کبھی بھول جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں
سورہ طٰہٰ کی 115ویں آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. فنسیہ یعنی وہ بھول گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بھولنے کے واقعات ہوئے. ایک مرتبہ آپ نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی. مسند احمد کی روایت ہے عصر اور ظہر کی نماز میں رکعتیں کتنی ہوتی ہے؟ 4 رکعتیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رکعت میں بھول کر کھڑے ہو گئے اور 5 رکعت پڑھا دی. بعد میں پیچھے سے صحابہ نے تکبیر کہی, آپ کو یاد آیا تو آپ نے سجدہ سہو کر کے اپنی نماز پوری کر لی. اور نماز کے بعد آپ نے مڑ کر فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں, اور جس طرح تم چیزوں کو یاد رکھتے ہیں میں بھی یاد رکھتا ہوں, اور جس طرح تم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں میں بھی بھول جاتا ہوں, مجھ سے بھی بھول ہو جاتی ہے. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھول کا ہو جانا ان کی شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. کبھی کبھی ان سے اللہ کی طرف سے ایسا کروایا جاتا ہے, وہ کبھی کبھی بھول سکتے ہیں, لیکن شریعت کے بارے میں وہ کوئی چیز بھولتے نہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو کوئی بات کہی ہو اور وہ نہ بتاوے بھول گئے ہو. شریعت کے کسی حکم میں وحی کے سلسلے میں کبھی ان سے کوئی قسم کی بھول نہیں ہوتی. بھلا یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی, میں بیچ میں بول دیا, مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا, آئندہ پکا وعدہ ہے میرا کہ اب میں بیچ میں نہیں بولوں گا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے چلو پہلی مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ کیا کرنا چاہیے؟ استاد کو, ابو کو, نگران کو, جو ذمہ دار ہے ٹیچر کو, پہلی مرتبہ بچے کو چھوڑ دینا چاہیے, اس پہ گرفت نہیں کرنی چاہیے. دیکھو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. فانطلقا, اب یہ دونوں واپس آگے چلے. ایک دوسرا عجیب واقعہ ہو گیا. کیا قصہ ہو گیا؟ یہ دونوں چل رہے تھے, جہاں ایک گاؤں کے پاس سے پہنچے تو وہاں دیکھا چند چھوٹے چھوٹے نابالغ لڑکے کھیل رہے, بچے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کو پکڑا اور اس کی گردن موڑ کے مار ڈالا. بعض کتابوں میں کہ اس کا سر جو ہے وہ پکڑ کے دیوار پہ اس کو ٹکرا دیا, مار ڈالا اس کو. دوسرے بچے جو ہیں اور لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کو نہیں معلوم کہ حضرت یہ خضر نے کیا ایسا, کیونکہ وہ لوگوں کو نظر بھی آ سکتے ہیں اور نہیں بھی. اس موقع سے صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ رہا تھا کہ یہ لڑکا خود بخود دیوار سے نہیں ٹکرایا ہے, خضر نے دھکا مارا ہے تو اس کا سر دیوار پہ لگا اور لڑکا مر گیا, سیدھا مار ہی ڈالا حضرت خضر. اب حضرت موسیٰ تو شریعت کے بڑے غیور نبی تھے, ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا. ایک تو کشتی توڑی تم نے پیچھے, اوپر سے یہاں آ کے ایک نابالغ بچے, کشتی چلو ٹوٹ گئی تو تختہ لگا دیتے تو کام ہو جاتا, یہ مر گیا اس کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے کہ پھر تم نے غلط کام کیا. حضرت خضر نے کہا پھر تم بیچ میں بولے, منع کیا تھا نا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو شرط یہ ہے کہ بولنا نہیں ہے. یہ دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں بول پڑے. اسی کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا فانطلقا, پھر وہ دونوں یعنی موسیٰ اور خضر چلے, یہاں تک کہ جب دونوں ایک لڑکے سے ملے تو خضر نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو مار ڈالا, جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی. یعنی اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا کہ بدلے میں آپ اس کو مار ڈالیں, وہ تو بے قصور بندہ تھا اور نابالغ بچہ تھا, اس کو مار ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا, پکی بات یہ ہے کہ خضر تم نے بہت برا کام کیا ہے. اس پر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا اور سخت لہجے میں یاد دلایا, قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ تو میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم چپ نہیں رہ سکو گے, یہ دوسرا موقع ہے کہ میرے کام میں تم نے ٹانگ اڑائی. تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر یہ جو دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بولے نا, ایسا نہیں کہ بھول گئے تھے, ان کو شرط یاد تھی, اور ان سے برداشت نہیں ہوا کہ ایک معصوم بچے کو مار ڈالا, چلتے چلتے کوئی قصور نہیں تھا اور اس کو مار ڈالا. تو جان بوجھ کر چکے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا, اس لیے یہ تو نہیں کہا کہ میں بھول گیا, یہ کہا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا, کہ مجھے تھوڑا تھوڑا اندازہ تو ہو گیا ہے کہ تمہارے ساتھ رہنا بہت اگرا کام ہے, چپ رہنا پڑتا ہے اور تم تو قدم قدم پر کوئی نیا کام کر دیتے ہو, تو ایک چانس اور دے دو لاسٹ.
اب میں کچھ پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب کچھ نہیں بولوں گا. اور اس وعدے پر اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ نے کہا اس سوال کے بعد بھی آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. خود موسیٰ نے، جیسے طالب علم استاد سے کہتا ہے نا کہ اب کی بار غلطی کروں تو آپ میرے کو مکتب سے ہی نکال دینا، مدرسے سے، خود ہی کہہ دیتا ہے. وہ اتنی غلطیاں کی ہیں اس نے کہ وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ اب کی اگر کوئی غلطی کروں تو آپ میرے کو یہ کر ڈالنا، مجھے مارنا یا یہ. تو ویسے حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک آخری چانس دے دو، اب کی بار اگر میں بیچ میں بولا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. آپ میری طرف سے عذر قبول کرنے کی انتہائی حد کو پہنچ گئے ہیں. حضرت خضر نے دوسری مرتبہ بھی چھوڑ دیا. معلوم یہ ہوا باپ کو، استاد کو، نگران کو دوسری مرتبہ بھی چھوڑ دینا چاہیے. تیسری مرتبہ کیا ہوگا؟ فانطلقا، پھر یہ دونوں چلے، موسیٰ اور خضر تیسری مرتبہ بھی دونوں چلے، آگے روانہ ہوئے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، یہاں تک کہ جب یہ دونوں ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو اس گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا تو ان گاؤں والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. پہلے زمانے میں کیسا ہوتا تھا؟ گیسٹ ہاؤس نہیں ہوتے تھے، مسافر خانے نہیں ہوتے تھے، سرائے مہمان خانے جس کو بولتے ایسا نہیں ہوتا تھا. مسافر سفر کرتے تھے، سفر کرتے کرتے جب کسی گاؤں کے پاس پہنچتے تھے تو گاؤں کے لوگوں سے کے سامنے اعلان کر دیتے تھے کہ بھائی آپ کے یہاں دو مسافر آئے ہوئے ہیں. تو گاؤں والے ان کو پناہ دے دیتے تھے، مسجد میں کسی جگہ ان کو سلا دیتے تھے، کسی گھر سے کھانا آ جاتا تھا اور اس طرح کام بن جاتا تھا. تو یہ دونوں حضرات بھی کسی گاؤں کے قریب پہنچے اور عام مزاج تھا لوگوں کا کہ مسافروں کی لوگ سب مدد کرتے تھے کیونکہ سب کو معلوم تھا مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں. پر یہ گاؤں والے بڑے بخیل تھے، پانی کو نہیں پوچھتے تھے کسی کو، ایسے بخیل تھے. ان دونوں نے کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، ہم کو ٹھکانہ دے دو، ہم کو کھانا دے دو. تو گاؤں والوں نے کہا کہ نہ ٹھکانہ ملے گا، نہ کھانا، نہ اٹھلا نہ روٹلا، کچھ نہیں ملے گا آپ کو. تو گاؤں والوں نے جب منع کر دیا نا تو حضرت موسیٰ کو بہت برا لگا. کیسے گاؤں والے ہیں؟ مسافر کا تو کوئی بھی آدمی اکرام کرتا ہے، کوئی بھی اس کو کھلاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں رمضان میں سفیر آ جاتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، تو کوئی بھی بھائی اس کو جو ہے وہ اپنے گھر لے جا کے افطاری کروا دیتا ہے، سحری کروا دیتا ہے. یا پھر گاؤں میں باقاعدہ ان کے لیے نظام بنا ہوتا ہے کہ بھائی افطاری کے وقت اگر ہمارے یہاں سفیر آ گیا تو کیا ہوگا، گاؤں سے بھوکا نہیں جائے گا، اس کے کھلانے کا کوئی نہ کوئی نظم ہوگا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت موسیٰ کے دل کو بہت لگا کہ یہ کیسے گاؤں والے ہیں کہ ایک مسافر کے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. اچھا، جب ان گاؤں والوں نے انکار کر دیا تو یہ لوگ گاؤں سے باہر نکلنے کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے. وہاں ایک دیوار بنی ہوئی تھی بڑی، وہ دیوار اتنی جھک گئی تھی ایسا لگتا تھا کہ اب گری تب گری، یعنی کبھی بھی وہ دیوار گر سکتی ہے. کوئی اس کے پاس سے گزرتا نہیں تھا کیونکہ وہ دیوار گرنے والی تھی، ایک دم گرنے کے قریب تھی. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو خاص علم اور طاقت دی تھی، تو انہوں نے ہاتھ کا یوں اشارہ کیا تو دیوار سیدھی ہو گئی خود بخود. اور ہاتھ صرف یوں کیا تو وہ دیوار پوری سیدھی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ پیسہ لیتے، اتنا اچھا کام کیا ہے، پیسہ لیتے گاؤں والوں سے، اجرت پر کام کرتے، پیسہ آ جاتا تو ہمارے کھانے کا انتظام ہو جاتا. اتنے بدماش گاؤں والے ہیں اور فری میں ان کا کام کر ڈالا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا شرط پوری ہو گئی، تم تیسری مرتبہ بیچ میں بولے ہیں اور تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں نہیں بولوں گا، اور اگر اب کے بولا تو مدرسے سے نکال دینا. تو آپ خود ہی کہہ چکے ہیں سو ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا مرحلہ آ گیا. اور چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں جو کام کروں گا اس کے متعلق خود سامنے سے بتاؤں گا، تم مت پوچھنا. لیکن ہر مرتبہ تم نے پوچھا، اب تو پوچھنے کا موقع آئے گا نہیں، اس لیے میں تینوں کے متعلق ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ وہ کشتی کیوں توڑی تھی، وہ نابالغ بچے کو کیوں بلا وجہ مار ڈالا تھا، اور یہ دیوار میں نے کیوں سیدھی کر دی. ان تینوں کے متعلق میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ تسلیم کر لو کہ اب ہمارا قصہ ختم ہو گیا، آپ کو ابھی میرے ساتھ رہنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ شریعت کا ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ الگ طرح کا علم ہے، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے ہیں. اسی کو اس آیت میں اللہ نے فرمایا تو ان گاؤں والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تو دونوں کو اس بستی میں دیوار ملی جو گرنا ہی چاہتی تھی، یعنی دیوار گرنے کے قریب تھی. تو اس خضر نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا
اگر تم چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کھڑا کرنے پر اجرت لے لیتے۔ اس پر خضر نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب میں تم کو ان چیزوں کی صحیح حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر تم سے صبر نہیں ہو سکا۔ اب آگے یہاں تک جو ہے وہ ہماری تلاوت ہوئی تھی، آگے حضرت خضر علیہ السلام ایک ایک کر کے بتائیں گے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا، میں نے کشتی کیوں توڑی تھی، میں نے وہ نابالغ بچے کو کیوں مارا تھا، اور میں نے ایسے بخیل کنجوس بدماش گاؤں والے کو جو مسافر کو بھی نہیں ٹھہراتے ہیں، ان کی دیوار بغیر پیسہ لیے کیوں میں نے درست کر ڈالی، اس کو اب میں تم کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ 3 کام کیوں کیے تھے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات پر چلنے سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دل سے اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، ہمارے دلوں کو تیرے ذکر سے آباد فرما، ہمارے گھروں کو تیرے کلام پاک کی تلاوت سے آباد فرما، ہمارے گھروں کو ہماری زندگیوں کو اے اللہ نماز کے نور سے منور فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اللہ نماز کا عشق عطا فرما، نماز کی محبت نصیب فرما، اے اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس مجلس میں جتنی باتیں آتی ہیں اسے پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی، اسے سننے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا، اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اللہ اسے ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بنا، اللہ اس مجلس کے انوار سے ہم کو اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، اے اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام جائز امور کی اے اللہ تو کفالت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو مسلمان بھائی جس پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے اللہ تو عافیت کے ساتھ اس پریشانی اور مصیبت سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ ہم سب کو عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔